بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق اور یہ اجازت عنایت فرمائی کہ ہم آج ایک بار پھر حنبلی فقہ سے متعلق کچھ مسائل آپ کے گوش گزار کرنے حاضر ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے وضو کے فرائض، وضو کے شرائط اور وضو کے واجبات اور وضو کی سنتوں پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان کے بارے میں بات کریں گے، یعنی نواقضات وضو۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ ایک کاغذ اور ایک قلم رکھ لیں تاکہ جو باتیں میں کہنے والا ہوں اس کے آپ نوٹس بنا لیں، تاکہ آئندہ آپ کو پڑھنے اور یاد رکھنے میں یہ چیزوں میں آسانی ہو۔ تو نواقضات وضو حنبلی فقہ سے متعلق ہیں۔ یہ کیا کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ 7 قسم کے نواقض ہیں۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں 7 قسم کی ہوتی ہیں۔ تو اب ان کی کیا کیا ہے تفصیل ہم آگے دیکھتے ہیں۔ سبیلین یعنی پیشاب اور پیخانے کی راہوں سے جو بھی نکلے وہ وضو کو توڑنے والا ہے، چاہے بول یعنی پیشاب نکلے، یا براز یعنی پیخانہ نکلے، یا خون نکلے، ریح نکلے، ہوا نکلے، یا پیپ نکلے، یا منی نکلے یعنی جس کو ہم سیمن کہتے ہیں انگلش میں، یا بچہ بغیر نفاس کے نکلے، بچہ نکلے، یا کیڑا نکلے، یا کوئی دوا اندر رکھ دی ہو وہ دوا باہر پلٹ کے آ جائے، تو یہ ساری چیزیں وضو کو توڑنے والی ہیں۔ اب یہ چیزیں چاہے تھوڑی ہوں یا بہت ہوں، سبھی وضو کو توڑیں گی، اور ان میں سے اگر کوئی چیز عادتاً نکلتی ہو یا بغیر خلاف عادت نکلتی ہو، یہ ساری کی سارے وضو کو توڑنے والی ہیں۔ اب جو چیز سبیلین کے سوا بقیہ بدن سے بول و براز نکلتا ہو، یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص فسچولا کے مرض میں متاثر ہو جاتا ہے، یعنی پیخانے کی جگہ کے علاوہ اس کے بازو ایک سوراخ ہو جاتا ہے جہاں سے پیخانہ نکلتے رہتا ہے، تو یہ جو ہے اس میں بھی اگر تھوڑا ہو یا بہت ہو یہ بھی وضو کو توڑنے والا ہوگا۔ ایسے ہی اگر پیشاب کوئی اور دوسرے جسم کے حصے سے نکلے گا تو بھی یہ وضو کو توڑنے والا ہوگا۔ اب دوسری جو ہے، جو چیز سبیلین کے علاوہ کسی سوراخ سے نکلے بشرطے کہ وہ زیادہ ہو، یعنی پیشاب اور پیخانے کے علاوہ جو چیزیں جسم کے دوسرے حصوں سے نکلتے ہیں، جیسے خون ہے، پیپ ہے، خے ہے، تو یہ وضو کو اس وقت توڑیں گی جب یہ مقدار میں زیادہ ہوں گی، اور زیادہ ہونے کا جو تعین ہے، جو طے کرے گا وہ خود جس کو خون نکلا ہے، جس کو خے آئی ہے، یا جس کو پیپ نکلا ہے، وہ خود طے کرے گا کہ یہ زیادہ ہے یا کم ہے۔ تو اگر وہ یہ پائے کہ وہ زیادہ ہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور اگر وہ یہ سمجھے کہ اس کا نہیں، یہ زیادہ نہیں ہے، یہ کم ہے، اور ایمانداری سے یہ سمجھے کہ یہ کم ہے، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے۔ تو جو چیز سبیلین کے علاوہ، پیشاب اور پیخانے کی جگہ کے علاوہ کسی سوراخ سے نکلے بشرطے کہ وہ زیادہ ہو تو وہ وضو کو توڑ دے گی۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے عقل کا زائل ہونا یا ڈھب جانا۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نشہ ہو جائے، یا دیوانگی ہو جائے کسی کو، یا کوئی شخص بے ہوش ہو جائے، یا کوئی ٹیک لگا کر سو جائے، تو یہ ساری چیزوں میں عقل زائل ہو جاتی ہے، عقل انسان کی چلے جاتی ہے، تو ان ساری چیزوں میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب ٹیک لگا کر سونے میں آپ بہت سی صورتیں اس کی ہو سکتی ہے کہ آپ کمر سے ٹیک لگا کر سوئیں، بسا اوقات بعض لوگ رکوع میں جا کر ٹیک لگا کر سو جاتے ہیں، یا سجدے میں اگر کوئی ٹیک لگا کر سو جائے، دیوار کا بازو سے سہارا لے کر سو جائے، تو یہ ساری صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی بغیر ٹیک لگائے کہ بہت زیادہ ٹھہرے ہی سو جائے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس میں بغیر ٹیک لگا کے سونے میں بہت سونے کی شرط ہے،
یعنی اب اس میں جو بہت کی جو مقدار کا تعین ہے، یہ جو ڈیسائیڈ کریں گے کہ بہت ہے یا کم ہے، یہ عرف عام کے اندازے پہ ہوگا. یعنی عام بول چال میں، عام طریقے میں جس کو بہت زیادہ سونا کہتے ہیں، اگر یہ کہیں کہ وہ ٹیک لگا کر بہت زیادہ سو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور نہیں، اگر یہ عام بول چال میں اس کو یہ سمجھا جائے کہ نہیں وہ زیادہ نہیں، بس ایک جھپکی لیا تھا ٹھہرے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. تو عقل کا زائل ہونا یا ڈھپ جانا، ان ساری صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو چوتھی جو قسم ہے اس میں جو ہے انسان کی فرج کو بلا حائل ہاتھ لگانا. اب فرج جو ہے عورت یا مرد کے پیشاب یا پیخانے کی جگہ کو فرج کہتے ہیں. اور خود چاہے اپنی فرج کو ہاتھ لگائے یا کسی دوسرے کی فرج کو ہاتھ لگائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور اس میں جو ہے بلا حائل ہاتھ لگانا شرط ہے، یعنی بیچ میں جو ہے کوئی چیز نہ ہو، کپڑا وغیرہ نہ ہو. اگر بیچ میں کپڑا وغیرہ ہوگا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اور ہاتھ لگانا شرط ہے، ہاتھ میں جو ہے پہنچا کاؤنٹ کیا جائے گا. یعنی ہمارا جو پام جس کو ہم بولتے ہیں انگلش میں، پنجہ، انگلیاں ہیں اور ہماری ہتھیلی کا جو حصہ ہے، اس سے اوپر کا جو حصہ جہاں پر سے کلائی کے اوپر کے حصے سے ہاتھ کاؤنٹ نہیں ہوگا. دوسرے اعضاء سے اگر ہاتھ لگائیں گے تو وضو فرج کو، تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اگر کوئی خصیوں کو، یعنی مرد کے جو ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں جس کو کپورے بھی کہتے ہیں، ان کو اگر بلا حائل ہاتھ لگائے گا تو بھی جو ہے ناقض وضو نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اب اس کے بعد جو ہے پانچویں جو قسم ہے وہ ہے عورت اور مرد کا ایک دوسرے کو شہوت سے ہاتھ لگانا، ایک دوسرے کو چھونا. تو اب اس قسم میں جو ہے اگر کوئی 7 سال سے زیادہ کا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اور ایک دوسرے کو شہوت سے ہاتھ لگاتے ہیں تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور اس میں صرف ہاتھ لگانا ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کا وضو ایک دوسرے کو لگنا، اگر لگ جائے شہوت سے تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن ہاتھ لگانے والے کا وضو ٹوٹ جائے گا، ممسوس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. یعنی جس کو شہوت ہوگی اور جو شہوت سے ہاتھ لگائے گا اس کا وضو ٹوٹے گا، اور جس کو ہاتھ لگایا گیا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر کوئی شخص کی شہوت سے کسی کے بال، دانت اور ناخن کو چھوتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. جلد کو چھونا اس میں شرط ہے. بال، دانت، ناخن وغیرہ کو اگر کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو اس میں جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا. تو اس کے بعد جو ہے ایک اور ہے کہ میت کو نہلانا، چاہے اب وہ یعنی مردہ شخص کو نہلانا، چاہے اب وہ مردہ جو ہے مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو یا کافر ہو یا مسلمان ہو، ان سارے مردہ لوگوں کو نہلانا یعنی الٹنا پلٹنا، پلٹانا، ادھر ادھر کرنا، اس کی جگہ کو تبدیل کرنا، یہ نہلانا کہلائے گا اور اس سے وضو ٹوٹے گا. لیکن اگر کوئی شخص صرف پانی ڈالا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگایا، الٹایا پلٹایا نہیں ہے مردے کو، تو وضو نہیں ٹوٹے گا. صرف پانی ڈالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اب اس کے بعد 7ویں قسم جو ہے اونٹ کا گوشت کھانا ہے. اونٹ کا گوشت میں جو ہے جس کو ہم مٹن بولتے ہیں، وہ اگر کھائیں گے، گوشت مسلس اس کے اگر کھائیں گے تو وضو ٹوٹے گا. کلیجی، بوٹی، دل، گردے اگر کھائیں گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. تو اس طرح 7 چیزیں ہو گئی جن سے وضو ٹوٹتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ سمجھ میں اچھے سے آ رہا ہوگا. اگر آپ کو کچھ سجیشنز یا کچھ کوشچنز ہیں تو آپ کامنٹس میں لکھ کر مجھے پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کی جواب دینے کی کوشش کروں گا. شکریہ، جزاک اللہ خیرہ.